پھر دیکھیے اللہ سورہ آل عمران کی آیت 155 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، یعنی کہ وہی جنگ احد کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں تھے 700 مسلمان، لیکن صرف 14 مسلمان یا 14 صحابہ باقی تھے، بچے ہوئے تھے، باقی سارے مسلمان جو ہے تو میدان چھوڑ کر چلے جا چکے تھے۔ ان 14 مسلمانوں میں وہ جو پہاڑ کی چوٹی پر حضور نے کھڑا کیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 10 صحابہ، وہ 10 اور حضرت عبداللہ بن جبیر 11، اور حضور کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ 14 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ سب میدان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ تو اللہ نے وہ یاد دلایا، یاد کرو وہ جب تم میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ پھر آگے کہا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، یعنی کہ یہ جو میدان چھوڑ کر کے گئے نا تو یوں ہی نہیں گئے بلکہ شیطان نے ان کو بہکایا۔ تو بہکایا بھی کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی لغزش ہوگی، اس کو پکڑ کے شیطان نے ان کو ورغلایا۔ آپ دیکھیں جو انسان جتنا زیادہ گناہ کرے گا نا اتنا زیادہ شیطان اس پر قبضہ کرتا ہے، جتنی زیادہ وہ غلطیاں کرے گا اتنا زیادہ جو ہے تو شیطان اس پر قبضہ کرے گا اور اس کو اپنے قابو میں رکھے گا۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر دیکھیں تیسری مرتبہ اللہ نے جنگ احد میں نافرمانی کرنے والے مسلمانوں کو اللہ نے معاف کیا، تیسری مرتبہ اعلان کیا معافی کا۔ تو اب جب ان کی معافی کا 3 مرتبہ اعلان ہو گیا تو اب کس کو حق ہے کہ وہ ان کے خلاف زبان دراز کرے؟ اور ان میدان چھوڑ کر جانے والے صحابہ میں حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ تو شیعہ لوگ جو ہے اہل تشیع اسی واقعے کی بنا پر حضرت عثمان کو تان و تشیع کرتے ہیں کہ وہ تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، حالانکہ اللہ نے تو ان کی معافی کا اعلان یہاں پر کر دیا۔ تو جب اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا تو پھر کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرے۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا حلم والا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں مومنوں کی منافقوں کی پہچان اللہ نے کرائی ہے، ان کی صفتیں اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو آزمائش کے وقت کھڑا رہتا ہے اپنے پیروں پر، بھاگتا نہیں، اس کے قدم اکھڑتے نہیں، وہ مومن ہے۔ اور منافق کا کیا حال ہے؟ جب بھی تھوڑی سی مصیبت آئیں گی قدم پیچھے ہٹا لے گا۔ مومن کھڑا رہے گا اپنی جگہ پر، منافق بھاگ جائے گا الٹے پیر۔ یہ صفت اللہ نے یہاں پر بیان کی۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مصیبت میں صبر کرتا ہے، اور منافق کا عالم کیا ہے؟ منافق مصیبت میں بے صبرا ہو جاتا ہے۔ منافق کہتا ہے یار جلدی جلدی یہ مصیبت چلی جائے، میری جان چھڑ جائے، جلدی جلدی یہ سب ختم ہو جائے، ٹینشن۔ کبھی اس کے پاس جا رہا ہے کہ یار بڑا ٹینشن ہے دور کر دے، کبھی وہ بابا کے پاس جا رہا ہے یار بڑا ٹینشن ہے دور کر دے، بڑا مصیبت میں بڑا پریشان حال دور کر دے۔ منافق کا یہ عالم ہے، وہ سب کے پاس جائے گا تاکہ مصیبت جلدی جلدی دور ہو جائے۔ مومن کا یہ حال ہے کہ وہ مصیبت پہ صبر کرتا ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں ہم مصیبت پر کتنا صبر کر رہے ہیں، اللہ کی رضا میں کتنے ہم راضی ہیں، یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ اور مسلمان کی یہ شان بیان کی اللہ نے کہ مسلمان سب سے پہلے دین کی فکر کرتا ہے، منافق سب سے پہلے اپنی جان کی فکر کرتا ہے۔ مسلمان دین کی فکر کرے گا پہلے، جان کی فکر نہیں کرے گا۔ مسلمان جان کی فکر نہیں دین کی فکر کرے گا، منافق دین کی فکر نہیں کرے گا، اپنی جان کی فکر کرے گا، یہ اللہ نے بتایا۔ اور پھر ایک اور نشانی کہ مسلمان مصیبت میں بھی کبھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا،
منافق بہت جلدی بدگمان ہو جاتا ہے، بہت جلدی سوچنے لگ جاتا ہے پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، میری سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، میری مصیبت کیوں دور نہیں کر رہا۔ منافق کا یہ حال ہے، وہ بہت جلدی بدگمان ہو جاتا ہے اللہ سے، جبکہ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے تعلق سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں، جو گمان رکھوں گی اللہ ویسے ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اور منافق بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں اللہ سے۔ تو اللہ نے یہ کچھ نشانیاں جو ہے تو منافقوں کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، اور مومنوں کی کچھ نشانیاں اللہ نے اس میں بیان فرمائی۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور دوسری بات سب سے اہم جو ہم کو اس میں پیغام ملا وہ یہ کہ صحابہ کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا، وہ بھی 3 مرتبہ۔ تو اب کوئی جرم پر، کوئی غلطی پر، کوئی اجتہادی خطا پر کسی کو حق نہیں ہے کسی صحابی کے خلاف بولنے کا، اس لیے کہ اللہ ان کو 3 مرتبہ معاف کر چکا اور اعلان کر چکا ہے۔ دوسری چیز کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال جب ہوا نا تو بستر پر ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، آخری جملہ آپ نے کہا تھا، کہا مجھے تو حیرت ہوتی ہے وہ لوگوں پر جو موت کے ڈر سے جہاد پر نہیں جاتے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا خدا کی قسم میرے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں جہاں پر تلوار کا ضرب نہ لگا ہو۔ اگر میدان جہاد میں جانا موت ہوتا تو خالد بستر پر نہیں مر رہا ہوتا۔ یہ آپ کے جملے تھے۔ تو موت اللہ نے جہاں لکھی ہے وہی آئے گی، جب لکھی ہے اسی وقت آئے گی، اسی جگہ پر آئے گی۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہم کو اس درس سے سیکھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے، اور دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اتارا، اور